السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 292 سے پڑھیں گے، اور سورہ الانبیاء کی جہاں آیت نمبر 20 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے الہ بنائے ہیں، الہ نامزد کر لیے ہیں زمین سے۔ ہم ینشرون، وہ ان کو دوبارہ ان کے مر جانے کے بعد اٹھائیں گے، نشر کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی معبود اور ہوتا اللہ کے سوا، یعنی آسمان و زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، یہ دونوں زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، ٹکرا کے ختم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس اللہ پاک ہے، وہ عرش کا رب ہے اور پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عما یصفون، لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں پوچھا جاتا یا نہیں اس سے سوال کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ وہم یسألون، اور وہ سب سوال کیے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا پھر انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لاؤ اس پر اپنی دلیلیں اور اپنی کو برہان و سلطان۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہے، اور وذکر من قبلی، ان لوگوں کے تذکرے بھی ہے جو اس سے پہلے گزرے۔ بل اکثرهم لا یعلمون حق، بلکہ اکثر ان کے حق نہیں جانتے۔ فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے اس رسول نبی کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر میں ہی،
معبود ہوں برحق ہوں، بس تو میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی رحمان کی اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ تو پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندگی کرنے والے ہیں اور وہ بڑے معزز و محترم ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اصل میں اشارہ یہ ہے کہ مشرق عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اولاد کہا، اس کی تردید ہو رہی ہے۔ وہ تو بندگی کرنے والے معزز شخصیات ہیں جو فرشتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، تو اللہ کے فرمان سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے رب العالمین جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، موجود بھی جو پیچھے آنے والی شے ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جو اللہ راضی ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، پر جو شخص ان میں سے یعنی فرشتوں میں سے کہے گا کہ میں معبود ہوں، الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، پر اس کو بھی ہم سزا دیں گے جہنم کی۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم جزا یا بدلہ دیا کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ حضرات، قرآن مجید میں کچھ اللہ تعالیٰ نے کئی سوالیہ نشان بنائے ہیں جس سے سوال کا جواب جو ہے وہ متکلمین کو نہیں مخاطبین کو دینا پڑے گا۔ مثلا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس میں بھی شک ہو سکتا ہے اللہ کی ذات، صفات اور اس کی حاکمیت میں؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمانوں کا ڈیزائن کے بغیر موجد ہے، ان کو بنانے پہلے کوئی ڈیزائن نہیں تھا نہ زمین کا نہ آسمان کا، وہ ڈیزائنر بھی ہے، مصور بھی ہے، خالق بھی ہے، موجد بھی ہے، تو یہ بنانے والے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور سوال ہے، کیا تم اس بات پہ شک کرتے ہو کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم کہاں پیدا ہوتے رہے، یعنی کہاں تمہیں بنایا جاتا رہا ہے؟ ماں کے رحم میں جو بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ان کو جنین کہتے ہیں، جنین۔ مرحلہ وائز جو بچے بنتے ہیں، مخلقۃ غیر مخلقہ، کامل الخلقت ناقص الخلقت، مذکر مؤنث، کبھی کسی کے 6 انگلیاں ہیں، کسی کا 1 بازو ہے، کسی کا 1 پاؤں ہے، پوری خلقت والے اور ناقص الخلقت۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ آپ کے والدین نے کوئی ڈونیشن وہاں کی ہے، جمع کرائے کہ میرا بچہ وہ بالکل سلیم اور میری اولاد یا بیٹی بیٹا جو ہے اس کے آزاد ٹھیک ہوں، کیا وہاں پیسے جمع کروائے؟ جب وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، مذکر ہو یا مؤنث، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس رحم میں، اس ورکشاپ میں جو بچہ بن رہا ہوتا ہے، باہر سے کوئی مٹیریل، کوئی اجزاء اندر سپلائی نہیں ہوتے۔ ماں کے رحم میں کوئی شے باہر سے اندر سپلائی نہیں ہوتی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ادھر ہی آٹومیٹیکلی ہارٹ بھی بن رہا ہے، کڈنی بھی بن رہی ہے، اور جناب جوڑ بھی بن رہے ہیں، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، سوراخ بھی لگ رہے ہیں، کٹ بھی لگ رہے ہیں، بال بھی بن رہے ہیں، ناخن بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ولادت کے بعد ادھر سے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ کارنامہ کرنے والا۔ تم کدھر ٹکرے مارتے پھرتے ہو؟ کیا تمہیں آج تک اسی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، سوالیہ فکرے ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ آج کے سبق میں ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں کچھ معبود بنا لیے ہیں؟ ہم ینشرون، پھر یہ ان کو اٹھائیں گے، بنائیں گے، پیدا کریں گے، دوبارہ ان کو مر جانے کے بعد ان کی ہڈیاں اور ان کا جو ریزہ ریزہ وجود ہو جاتا ہے یہ ان کو اٹھائیں گے۔ مثلا لات، منات، ہبل، اور اسی طرح مردے، بڑی بڑی شخصیات
اس میں اب پھر ذرا تھوڑا سا غور کریں. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے. بلکہ یہودیوں نے ایک اور بات کہی نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ صرف بیٹے اور اولاد نہیں بلکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. یہی عیسائیوں نے کہا. وقالت النصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے بھی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ لن تمسنا النار، ہم آگ میں نہیں جائیں گے اللہ کہ وہ ہمارے ابا نے جو 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن جائیں گے، باقی تم جاؤ گے. مشرک عرب نے کہا کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی حالت ان کی یہ ہے اگر کسی کے گھر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی رنگت بدل جاتی ہے، تیور بدل جاتے ہیں. أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ کہتا ہے یہ ساری زندگی کی ذلتیں برداشت کر کے میں اس کو قبول کروں، ام يدسه في التراب، یا گڑھا کھوڑ کے اس کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں. اپنے لیے ایک بیٹی پسند نہیں کرتے اور سارے فرشتوں کو جو اربوں خربوں کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے وہ سب اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب میرے لیے بیٹے اور اپنی بیٹیاں کیسے فیصلے کرتے ہو، اور پنچایتیوں اور مجلس کے اندر فیصلے سنانے والوں. تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، یہ ان کو اٹھائیں گے، وہ خود مرے ہوئے ہیں، خود وہ پہلے پیدا نہیں تھے. ہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب سوال کیا ہے کہ آسمان بنائے، زمین بنائی، ستارے بنائے، کہکشائیں بنائی، ارض و سما سارا وما بینہما. آخر میں اللہ پوچھتے ہیں ان سے پوچھو جن کو تم کہتے ہو یہ کچھ کر سکنے والے ہیں، تو ان سے پوچھو ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا. کوئی بٹیرا بنایا ہے، کوئی چتری والا کیلا بنایا ہے، کوئی چکندر بنایا ہے، کوئی فاختہ بنائی ہے، کوئی زیورہ بنایا ہے. اور نام تو لو نا کسی چیز کا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وہ ہم یخلقون، بنانا کیا ہے، وہ خود میں نے ان کو بنایا ہے. تو کیوں سمجھ نہیں آتی. اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ارض و سما وما بینہما کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا یہ دونوں ٹکرا کے ختم ہو جاتے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا معبود دو ہوں دونوں کی ایک ہی رائے ہو. ایک کہے دن چڑھانا ہے، دوسرا کہے رات دانی ہے، ایک کہتا ہے زلزلہ لانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں لانا، ایک کہتے ہیں پاس کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے فیل کرنا ہے. یہ عقلی دلیل ہے. اس کا معنی ہے جو زمین و آسمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوے کی ہے. کوئی ذرا غور فرمایا. سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا ثمرج البصر کرتین، آسمان کا ایک بار دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ. ثمرج البصر کرتین، دیکھ دیکھ کے تیری نظر تھک تو جائے گی لیکن دراڑ اور کمی نظر نہیں آئے گی. یہ صدیاں بیت گئی ہیں، یہ نظام چل رہا ہے. پھر ایک اور بات فرمائی ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، چاند کتنی بڑی مخلوق ہے. سورج اگر زور لگا کے چاند کے پیچھے چڑھ جائے اس کو پکڑنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے للشمس ينبغي لها، سورج کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، کیونکہ کل فی فلک یسبحون، میں نے ہارے کا روٹ ہی الگ بنایا ہے. چاند سورج ستارے کہکشائیں اپنے اپنے روٹ پہ چل رہے ہیں اور ایک بال کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے. یہ دلیل دی ہے اتنی بڑی مخلوق میرا کہنا بھی مانتی ہے، نظام کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں کر دی. اور تم بٹیرے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو سب سے زیادہ خرابی کرنے والے تم ہو. مٹی سے میں نے تمہیں بنایا، کھلونا بنایا اور تیرے لیے سارا کچھ بنایا. یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اور لیکن تو کس کے لیے ہے؟ تو رحمان و رحیم کے لیے. پیشانی میں نے اپنے لیے اللہ بناتے ہیں فرمائی بنائی، اور یہ بھی تو نے قبر کو رکھ کر اپنا بیڑا گرک کر دیا. ثم رددنا اسفل سافلین، تیری عظمت کو اللہ نے قسمیں اٹھا کے واضح کیا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر گئے ثم رددنا، جب تو نے یہ سارے راستے چھوڑ دیے تیرے سے پھر گھٹیا بھی کوئی شے نہیں. تو یہ ساری باتیں بیان فرما کے ارشاد ہوتا ہے
کل ہاتھو برہانکم، اور غیر اللہ کو بوجھ ملا مشکل کشا بنانے والوں سمجھنے والوں کو دلیل تو پیش کرو. سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کو تم سمجھتے ہو یہ کچھ کر سکنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ بلا ہے بلا ہے، تو بتاؤ اس کو دلیل بھی تو پیش. نام تو تم نے رکھے ہیں، اور سہیلی سرکار تم نے رکھا ہے نام، دمڑی والی سرکار تم نے نام رکھا ہے، چیکو سرکار تم نے نام رکھا ہے، پچر شاہ صاحب نام تم نے رکھا ہے، شادی شہید نام تم نے رکھا ہے. میں نے تو سلطان برہان دلیل نازلی کوئی نہیں فرمائی. تو ثابت تو کرو نا کوئی شاید، ثابت کچھ نہیں کرتے. فرمایا ہذا ذکر من معی، یہ قرآن، یہ بیان، یہ نصیحت ہے میرے لیے بھی اور ان لوگوں کے جو میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور سمجھ آ رہی ہے سلاکن؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ جو ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں. کون ہے ساتھ؟ جو حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت رضوان جس کا نام ہے بیعت کرنے والے. اور اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر سنو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ ہیں وہ تیرے ساتھ جن پر میں راضی ہوا ہوں. وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے. اللہ فرمایا اوپر ان کے میرا ہاتھ ہے. ان کو جو بدتمیزی کرتا ہے، بازبانی کرتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہ ہیں والذین معہ ومن معی، جو میرے ساتھ ہیں. اس وقت بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، ہجرت میں ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں. عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے رشد اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے. اور وہ کیوں میں نے ایسے کیا ہے، کیوں میں نے جبر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھ لے تم میں سے اچھا کردار، اچھا عقیدہ، اچھا عمل کون کرتا ہے اور اسی طرح کی خرابیاں کون کرتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے میں نے ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا. فرمایا وہ ذکر من قبلی، جو میرے سے پہلے گزرے ہیں انبیاء رسول ان کے ماننے والے، ان کے تذکرے بھی اس کے اندر موجود ہیں. 950 سال باز کیے جناب نوح علیہ السلام نے، تو کتنے ساتھ تھے ان کے؟ 950 سال باز کرنے والا پیغمبر، نہ بیٹا مسلمان ہوا ہے نہ بیوی مسلمان ہوئی ہے. 80 بندے ایمان لے، 950 سال باز کرنا. اور سورہ نوح کا مطالعہ کر دو، بندہ ہل جاتا ہے سن کے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں نے دن رات ان کو سمجھایا ہے، میں نے اکیلے اکیلے کو مجلسوں میں رات دن کر کے تعالو تعالو میں نے کہا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے وہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، میری آواز سننے نہ سننے کی وجہ سے انگلیاں ڈالتے رہے اور چہروں پہ کپڑے ڈال رہے تاکہ اس کی شکل بھی نظر نہ آئے، نہ شکل نظر آئے نہ آواز کانوں تک پہنچے. اور رب اللہ تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑنا، جو پیدا ہوتا ہے سارا فاسق فاجر کافر ہی پیدا ہوتا ہے. اور سورہ ہود پڑھو، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لائے ہیں اس کے بعد اور ایمان کسی نے نہیں لانا. اور ایسے ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر کون ہیں جو حق سچ کو جانتے نہیں. کچھ آمدن، کوئی جہالت کی بنیاد پہ، کچھ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ پہلی بار آپ سے سنا ہے. تو تم کہاں رہے ہو؟ پہلی بار سنا آپ نے، اتنے سال کہاں رہے ہو؟ بازی موقع نہیں ملا. یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. فہم مورثون، فرمایا وہ حق کو جانتے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم مورثون، نہ وہ سمجھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، رسول پاک کی ارشاد سے، سچائی سے، حقائق سے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، ارشاد ہوتا ہے نبی محترم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا نوحی الیہ، ہم اس پیغمبر رسول کی طرف وحی کرتے رہے ہیں انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف میں ہوں.
قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سارے انبیاء قوم کو یہ آواز کرتے رہے، لہذا فعبدون، میری عبادت کرو چونکہ میں الہ ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن وہی ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ مشرعات میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں ساری بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس نسبت سے، بل عباد مکرمون، وہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے معزز عبادت گزار ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عرش پہ جو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو عرش کے دائیں میں جو فرشتے لا تعداد فرشتوں کی جماعتیں ہیں، اللہ کی تسبیح صبح و شام، جس طرح آٹومیٹکلی ہماری سانس چل رہی ہے، فرشتوں کی تسبیحات کا وہ ورد آٹومیٹکلی ان کی زبانوں میں چل رہا ہے۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یسبحون بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے یہ سارے ارشادات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرم، بڑے معزز ہیں، عبادت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ سارے ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ صاف بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، انتظار کرتے ہیں اللہ کے فرمان کا اطاعت گزاری کے لیے۔ وہم بامرہ یعملون، جو اس کا فرمان آ جاتا ہے تو اس یعملون، جو اللہ ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سابے پیچھے ہے وہ اللہ جانتا ہے، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے یا نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اس پر قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے تو بات بھی نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں انتظار میں، اور جو اللہ راضی ہو اجازت دے پھر بات کرتے ہیں، وہ پھر سفارش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت اور رضوان سے سفارش کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی جلالت کا ایک معیار ذہن میں رکھیں، قرآن نے اشارہ کیا ہے آج 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَيَوْمٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت میں 8 ہوں گے۔ آج 4 فرشتے ہیں، یہ قرآن مجید کی لکھی ہوئی بات ہے۔ اچھا جی، وہ فرشتے تو ضرور بات نے بیان کر دیے، فرشتے کتنے بڑے ہیں، اللہ سے اجازت لے کر بیان فرمایا ہے۔ کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ 4 جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت میں 8 ہوں گے، یہ اس کی ہیبت کا معیار ایک بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے کہے گا، ان فرشتوں میں سے، اس نورانی مخلوق میں سے، بڑے بڑے اعزازات، بڑے منصب ان کو اللہ نے دیے ہیں، اگر ان میں بات کہے انی الہ من دونہ، کہ میں بھی معبود ہوں اللہ کے علاوہ، تو فرمایا فذالک نجزیہ جہنم، اس کو بھی ہم جہنم میں گرائیں گے۔ اگر فرشتوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے تو باقی کلندر کدھر گئے؟ اس پر بات سمجھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو میں نے گرا گرا کے جہنم کے اندر ان جنوں انسانوں سے جہنم کو بھرنا ہے، اور یہ قرآنی آیات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین، یہ ظلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ملک صاحب یاد دے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کی وحی فرمائی تھی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ تو تسی اندازہ فرماؤ، ایک باقی توتی علی سرکار تے گنگا علی سرکار تے فلانی سرکار تے پیر فقیر، یہ کیا ہے؟ کون کیا کرے گا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں، قرآنی آیات ہیں۔ جس بندے کا قرآنی آیات اور فیصلوں پر بھی ایمان نہیں، رسول پاک کے ارشادات پر بھی ایمان نہیں، تو وہ کیا اس پر رونا، کیا روئیے اور کیا پیٹے، کیا کرنا ہے؟ اسی لیے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بد نصیب نہیں جا سکتا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیلا ومن یابا ومن ابا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون انکار کرتا ہے، کون انکار کرے گا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے نافرمانی کی وہ سمجھ لو جنت میں داخل ہونے سے اسے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔
در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کا جس کا جی۔ اللہ تعالیٰ کے سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ میں فہم دقیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات فیصلے جو دو ٹوک ہیں ان کو سمجھ کر اور فہم دقیق کے ساتھ اس پر ایمان لا کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے معبود بنا لی ہے زمین میں، ہم ینشرون، وہ ان کو اٹھائیں گے، ان کو پیدا کریں گے، بنائیں گے مر جانے کے بعد، ان کو نشر کریں گے زمین سے۔ لو کان فیہما، عقلی دلیل پیش کی، اگر ان زمین و آسمان کے مابین اور الا اللہ، اللہ کے سوا کو معبود ہوتا، لفسدتا، زمین و آسمان دونوں فارغ ہو جاتے، یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، رب العرش ہے، رب العرش العظیم ہے، اور وہ بیان کرنے سے جو لوگ بیان نسبتیں پیش کر رہے ہیں اللہ سے پاک ہے۔ اللہ کی کوئی نسبت کسی بیوی، کسی بیٹے، کسی بچی کے جو سسٹم ہے اللہ ان تمام سے پاک۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے پوچھا نہیں جائے گا، کیوں؟ ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن وہم یسألون، وہ سارے پوچھے جائیں گے۔ اللہ سے کسی نے پوچھنا، اللہ تعالیٰ یہ سارے بندے مار دیے ہیں، سارے ہلاک کر دیے ہیں، اللہ یہ سارا علاقہ غرق ہو گیا ہے، سندھ کا علاقہ غرق ہو گیا، فلانا علاقہ غرق ہو گیا، فلانا علاقہ طوفان آ گیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ پوچھے گا ہر ایک سے۔ ام اتخذوا من دون آلہۃ، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل پیش کرو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ دلیل کیا؟ خاک ہونی ہے، تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی میرے دہائی نہیں، میرے پیرا نے بوٹی لائی، تو پیر آپ فوت ہو گیا، پیر کے اپنے گھر اولاد نہیں، نہ پت نہ کڑی نہ منڈا۔ علی حجویری صاحب نے 4 شادیاں کی ہیں، کڑی منڈا نہیں ہویا۔ علامہ سعید مجددی صاحب نے 2 بیاہ کیے، کڑی منڈا نہیں ہویا، تے دیوے تو تیل لگے دنیا تے ملدے پھردے۔ کتے میرے علی کتے تیری ثنا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عقل بھی دے دے۔ کل ہاتھو برہانکم، دلیل تو پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تذکرے جو میرے ساتھ ہیں صحابہ رسول کے، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، اور ذکر من قبلی سے مراد کیا ہے؟ کلیم اللہ کے ماننے والے، خلیل اللہ کے ماننے والے، روح اللہ کے ماننے والے، یہ سارے تذکرے اس کے اندر موجود ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، حق اکثریت حق کو نہ جاننے والے، فہم مورزون، اراض حق سے، الگ تھلگ ہونے والے، الگ ہو کس سے؟ حقوق، حقائق سے، سچائی سے، سچ سے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ کو اللہ تعالیٰ رسول پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، ہم وہی کرتے رہے، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے صرف میں ہوں، لہذا فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے بارے میں کہہ دیا کہ رحمان کی اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، جس طرح تفصیلات آپ نے سنی ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل عباد و مکرمون، بلکہ جو فرشتے ہیں جنہوں اللہ کی بیٹیاں کی نسبت کر دی، وہ تو بندے ہیں اور وہ عبادت گزار ہیں، اس تو شرف والے ہی مخلوق ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بعد میں آگے نہیں بڑھتے احتراماً، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ فرمان جاری کرتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اللہ جو ان کے آگے اور پیچھے یعنی موجود ہے، جو آنے والا ہے۔ ولا یشفعون، وہ سفارش بھی نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر جس پر اللہ راضی ہو، اور اللہ بات بھی وہ ٹھیک کرے، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ راضی ہو اجازت دیں، پھر وہ بات سفارش کرتے ہیں۔ وہم من خشیتی مشفقون، اللہ کی ہیبت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو ان میں سے یہ بات کہے گا ان فرشتوں سے، انی الہ من دونی، کہ اللہ کے سوا کہ میں بھی معبود ہوں، فذالک نجزی جہنم، ہم اس کو پھر جہنم کی سزا دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی جزا یا بدلہ دیا کرتے ہیں۔